مارکیٹ میں جان بچانے والی ادویات کی قلت ہے۔ مرگی، دل کے امراض، دمہ، ڈپریشن، اینٹی بائیوٹک، درد کی ادویات نایاب۔ ماجرا کیا ہے جانتے ہیں سجاد حسین سے۔ سجاد بتائیے گا۔ ڈالر کی مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ صورتحال دن بہ دن جو ہے وہ خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب خام مال کی امپورٹ کم ہونے کے باعث اور امپورٹڈ ادویات باہر سے نہ آنے کے باعث جو ہے وہ مارکیٹ سے درجنوں جو ادویات ہے وہ نایاب ہو چکی ہیں۔ دل کے مریض، دمہ کے مریض، مرگی کے مریض، ہارٹ کے مریض اور دیگر بیماریوں کے مریض جو ہیں وہ ان کی ادویات، یہاں تک کہ شوگر کے مریض کی انسولین جو ہے وہ عرصہ دراز سے نایاب نظر آ رہی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ درد کی جو گولی ہے نمز، بڑی نامور جو معروف گولی ہے، وہ بھی جو مارکیٹ سے نایاب نظر آ رہی ہے۔ ہیمولین 3070 ہے۔ ہیپارین جو انجیکشن ہے، ہیپارین انجیکشن جو ہے وہ دل کے مریضوں کو ہارٹ اٹیک کے فوراً بعد لگایا جاتا ہے تاکہ ان کا خون پتلا ہو کے جو خون کے اندر کلاٹ موجود ہوتے ہیں وہ کم ہو سکیں اور دل کے مرض سے جو ہے وہ مریض کو بچایا جا سکے۔ مگر موجودہ صورتحال کے مطابق جو ہے وہ یہ ہیپارین انجیکشن جو ہے وہ عرصہ دراز سے نایاب نظر آ رہا ہے، لیکن مارکیٹ کے اندر جو حکومت کی کسی قسم کی توجہ جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اسی طرح نیمز جو ہے وہ درد کی گولی ہے جو کہ بیشتر جسم کے حصوں کی درد کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس لیے اسی طرح ٹیگرال ہے جو کہ مرگی کے مریضوں کو دی جاتی ہے۔ مرگی کا ایک مخصوص مریض ہوتا ہے اور ڈپریشن کی زینکس گولی جو ہے وہ بعض مریض ایسے ہیں جو زینکس جب تک گولی روزانہ کی بنیاد پر نہ کھائیں تو ان کی جو نیند ہے وہ ان کو نہیں آتی ہے۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ مریض مزید ڈپریشن میں چلا جا رہا ہے۔ اس طرح کی صورتحال پہ ڈالر مہنگا ہونے کے باعث، ایل سی نہ کھلنے کے باعث یہ ساری صورتحال جو ہے وہ مارکیٹ میں پیش آ رہی ہے، جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ حکومت کی طرف سے اس پر نہ تو کسی قسم کا اشتہار دیا جا رہا ہے اور نہ مریضوں کے لیے کوئی ایسا ٹی وی یا کسی سوشل میڈیا کے ذریعے اعلان کیا جا رہا ہے کہ فلاں جو میڈیسن ہے وہ نایاب ہونے کی وجہ کیا ہے اور کب تک یہ مارکیٹ کے اندر آ جائے گی۔ اور اس پہ یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ ان ادویات کا جو ہے وہ متبادل جو ہے وہ گورنمنٹ فراہم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ حکومت کی مسلسل اس پہ خاموشی نظر آ رہی ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ ڈالر مہنگا ہونے کے باعث جو ہے وہ پاکستان سے اپنا جو ہے وہ رخ تبدیل کر رہی ہیں اور پاکستان سے بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ بعض جو ہے سجاد ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے صدر ڈرگز لائر فورم نور مہر نے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ بتائیے گا دن بدن ادویات کی قلت ہو رہی ہے، حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کب تک ادویات کی جو کمی ہے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے؟ جی، پاکستان میں کیونکہ امپورٹ کے بہت زیادہ مسائل ہیں، را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ ہو نہیں رہے اور باہر سے جو 10% جو ہے باہر سے فنش پروڈکٹ جو آتی ہیں ان میں بھی مسائل ہیں اور بہت ساری جان بچانے والی ادویات جو ہیں وہ نہیں آ رہی۔ خاص طور پہ جو انیستھیزیا میں استعمال ہوتا ہے پروپوفول انجیکشن جو سرجری کے دوران ڈاکٹر مریضوں کو بے ہوش کرنے کے، وہ بھی نہیں مل رہا۔ اس کے علاوہ جو ہیپرین ہے، ہیپرین جو ہے وہ دل کے دورے کے یا خاص طور پہ جو خون میں جو خون کو پتلا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے بلڈ کلوٹنگ کے لیے، تو وہ بھی جو ہے اویلیبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی جو ہے ہزاروں ادویات جو ہیں وہ امپورٹ نہیں ہو پا رہی ہیں، ان کے را مٹیریلز نہیں آ رہے، اور خاص طور پہ جو فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ ہے ان کے کچھ بہت ہی برے اقدامات کی وجہ سے عام غریب مریضوں پر وہ بالکل رحم نہیں کھا رہے، اور بہت ساری جو شپمنٹس ہیں وہ کراچی پورٹ پہ پڑی ہوئی ہیں، لاہور ڈرائی پورٹ پہ پڑی ہیں، اور اس کے علاوہ پشاور اور سیالکوٹ میں بھی جو ہے بہت ساری شپمنٹس جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں، اور ڈالر کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے، اور اب کچھ جو کمپنیز ہیں وہ بالکل امپورٹ نہیں کر پا رہی ہیں، اور بعض جو ہے نا دوائیوں کے پرائز کے مسائل ہیں، لیکن حکومت کو اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے بجائے ان کے جو را مٹیریل کے مسائل ہیں وہ فوری طور پہ حل ہونے چاہیے۔ اگر یہ نہ ہوا تو ہمیں جو ہے سینکڑوں جو ہے مریضوں کی موت دیکھنی پڑ رہی ہے، اور اس سے زیادہ مزید جو ہے نا گمبھیر مسائل ہو رہے ہیں۔ اور اکتوبر 2022 سے ایک کمیٹی بنی تھی جس نے مسائل حل کرنے تھے، فارما مینوفیکچرر
مینوفیکچررز کے اور امپورٹرز کے. لیکن اس کمیٹی کی جس میں جو ہے خود وزیر خزانہ صاحب تھے اور فارما مینوفیکچررز تھے, اس کی ایک میٹنگ بھی ابھی تک نہیں ہو سکی. تو یہ جو بالکل ستیلی ماں والا جو سلوک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, اور امپورٹ کے مسائل, ایل سی کے مسائل, بینک کے مسائل اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ حل کروائے. جی نور صاحب, جیسا کہ ہمارے نمائندے سجاد صاحب بتا رہے ہیں کہ جو درد کی ادویات ہیں وہ بھی نہیں مل رہی, تو بتائیے گا, اکثر دیکھا جاتا ہے جب ہم فارمیسی پہ جاتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ متبادل دوائی لے لیں, تو کیا متبادل ادویات کی کمی بھی ہے کہ صرف جو امپورٹڈ ادویات ہیں صرف ان کی کمی ہے؟ ویسے تو متبادل ادویات لینے میں حرج نہیں ہوتا, لیکن نمز جو ہے وہ درد کی جو گولی ہے وہ نہیں مل رہی, خاص طور پہ ماہواری کے دنوں میں جو درد ہوتا ہے اس میں استعمال ہوتی ہے, اور بہت سارے اس کے وہ ہیں. اس کے علاوہ نمسولائڈ اس میں سالٹ ہوتا ہے, تو وہ اور بھی کمپنیز بنا رہی ہیں, لیکن کمپنیز جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کے پاس را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ ہو نہیں رہا اور ان کی ایل سیز کھل نہیں رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس اپنی مرسڈیز اور دوسری ڈالر ان کے لیے چیزوں کے لیے تو ہیں, لیکن مریضوں کی جان جو ہے سب سے زیادہ انسان کے پاس جو قیمتی ترین چیز ہے وہ جان ہے. تو اس کے لیے اب بعض جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ بھی نہیں آ رہی, جیسے ایموکسیسلین ہے, تو اس کے لیے بھی مسائل ہیں امپورٹ کے, اور خاص طور پہ جو ٹیگرال ہے وہ بھی نہیں آ رہی, خاص طور پہ مرگی کے جو مریض ہیں وہ بھی انتہائی مسائل کا شکار ہیں, اور خاص طور پہ جو انسولین ہے وہ امپورٹ آتی ہے, تقریباً باہر کے ملکوں سے آتی ہے, تو وہ بھی امپورٹ نہیں ہو پا رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کو جو نور ہے مہر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. سجاد صاحب, آپ بتائیے گا کہ آپ نے ایک زندگی گزاری ہے اس بیٹ میں کام کرتے ہوئے, صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتے آپ کو ایک عرصہ گزر چکا ہے. اس سے پہلے کیا آپ نے ایسی صورتحال دیکھی کہ ادویات کی اس حد تک کمی ہو کہ مریضوں کے مرنے کی حالات اور مرنے کی خبریں کہا جا رہا ہے کہ آ سکتی ہیں؟ جی بالکل اسامہ, صورتحال تو بہت ساری دیکھی ہیں, مگر ایسی کوئی صورتحال ابھی تک نہیں دیکھی جس میں اتنی بڑی تعداد پہ جو ہے وہ ادویات نایاب ہوں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی اگر دوائی نایاب ہو چکی ہے تو اس کا جو متبادل دوائی ہے وہ مارکیٹ کے اندر موجود ہوتی ہے اور مریض کو متبادل دوائی ڈاکٹر لکھ دیتا ہے, لیکن موجودہ صورتحال میں را مٹیریل ہی کمپنیوں کے پاس موجود نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ مشکلات ہیں کہ را مٹیریل کے وجہ سے متبادل کمپنی جو ہے وہ متبادل دوائی بھی بنانے سے قاصر ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری ایسی ادویات ہیں جن کا متبادل تو مارکیٹ کے اندر موجود ہے, لیکن بہت ساری ایسی ادویات جان بچانے والی ہیں جن کا جیسے ہیپارین انجیکشن جو ہے وہ بہت فیمس اور کارآمد بتایا جاتا ہے ہارٹ کے مریضوں کے لیے, خون پتلا کرنے کے لیے. اس کا متبادل جو ہے وہ ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے عام ڈاکٹر کے لیے. یہ موجودہ صورتحال کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے آج سے 20 سال پہلے, جو رپورٹنگ کا میرا ایکسپیرینس ہے, اس میں نہیں دیکھا گیا ہے کہ آج تک ایسی صورتحال جو ہے نہیں وہ دیکھی. بہت شکریہ سجاد, آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس اسپیشل سینٹرل کورٹ نے سلمان شہباز کو بے گناہ کرنے کی ایف آئی اے کی رپورٹ مسترد کر دی. عدالت نے سلمان شہباز اور طاہر نقوی بطور ملزم آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا تحریری حکم جاری کر دیا. اشفاق اپڈیٹ کیجیے اس حوالے سے. اشفاق سے رابطہ منقطع ہوا ہے, اہم خبر ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس اسپیشل سینٹرل کورٹ نے سلمان شہباز کو بے گناہ کرنے کی ایف آئی اے کی رپورٹ مسترد کر دی. عدالت نے سلمان شہباز اور طاہر نقوی بطور ملزم آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے. اس حکم کی یہ کاپی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. عدالت کی جانب سے اہم فیصلہ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس ہے. اسپیشل سینٹرل کورٹ نے سلمان شہباز کو بے گناہ کرنے کی ایف آئی اے کی رپورٹ مسترد کر دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اسمبلیوں سے نکل کر غلطی کی. جیل بھرو تحریک کے لیے لیڈر کو سب سے پہلے جیل جانا ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ضمنی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی. رپورٹ کر رہے ہیں سلمان طارق. پاکستان پیپلز پارٹی نے لاہور میں انتخابی مہم شروع کر دی. کوٹ لکھپت پارٹی دفتر میں پیپلز پارٹی کے رہنما رانا فاروق اور فیصل میر کی پریس کانفرنس. رانا فاروق سعید کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی لاہور کی 3 سیٹوں پر ضمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی. پیپلز پارٹی آئندہ پنجاب میں حکومت بنائے گی. ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, اس کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنے 3 کینڈیڈیٹ, کیونکہ لاہور کی 3 سیٹیں ہیں, 3 کینڈیڈیٹوں کا اناؤنس کیا ہے.
रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर ने हमाद अजहर और शफकत महमूद को तनकीद का निशाना बनाया। दावा किया कि पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त खाएगी। इस वक्त पाकिस्तान के बड़े टैक्स चोरों में से हमाद अजहर का शुमार होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आएगी तो शफकत महमूद जो है वो सबसे पहले जेल की सुलाखों के पीछे होगा। अब अगली बारी शफकत महमूद गुज्जर की और हमाद अजहर की चोरियों की को डिस्क्लोज करने की है। पीपल्स पार्टी क़यादत की जानिब से NA 130 और NA 126 में कारकुनों को भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने की हिदायत की गई। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ई-गवर्नेंस के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब काबीना के इजलास के लिए कैबिनेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। पंजाब काबीना के इजलास कैबिनेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत पेपरलेस होंगे। सूबाई वज़रा और मुतल्लिका हुकाम को कैबिनेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत काबीना का एजेंडा किया जाएगा और काबीना के फैसलों के मिनट्स भी कैबिनेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत जारी होंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का चौथा इजलास कैबिनेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत पेपरलेस हुआ। काबीना इजलास पेपरलेस होने से लाखों रुपए की बचत होगी। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल पूरी चाशनी, हलावत, मिठास और नगमगी के साथ जारी है। अलहमरा आर्ट्स कौंसिल में होने वाले फेस्टिवल के दूसरे रोज़ भी दानिशवरों ने मुख्तलिफ सेशंस के दौरान इल्म और अदब के खूब मोती बिखेरे। इस बारे मज़ीद बता रहे हैं सोहेल कैसर। उर्दू ने जिस तरह मुख्तलिफ ज़ुबानों, बोलियों, तहजीबों और सकाफ़तों की खुशबू कशीद करके उन्हें जिस तरह अपने अंदर समोया है, लिटरेचर फेस्टिवल गोया इन्हीं सब का परतौ दिखाई दे रहा है। फेस्टिवल के दूसरे रोज़ का आगाज़ उर्दू फिक्शन में नया क्या के उन्वान से होने वाले एक सेशन से हुआ। जब आप पढ़ते हो लिटरेचर तो आपको बहुत सारी बातों का पता चलता है, आपका जहन बहुत खुलता है, लोगों के पर्सपेक्टिव्स पता चलते हैं। इस तरह के फेस्टिवल जो हैं वो और ज़्यादा करवाने चाहिए और ताकि जो लोग हैं वो यूथ है वो इन्वॉल्व हो सके। उर्दू के साथ साथ पंजाबी ज़ुबान पर भी मुख्तलिफ सेशंस मुनक्किद हुए। फ़रीद से फ़रीद तक के उन्वान से होने वाले सेशन में सूफ़िया इकराम की तालीमात पर बात हुई तो 21वीं सदी के पंजाबी अदब के सेशन में इस कदीम ज़ुबान के कुछ नए असरार और रुमूज़ सामने आए। मैंने आके सीखा कि हमारे जो सूफिया कराम थे पंजाब के, उन्होंने वहदतुल वजूद पे, इश्क हकीकी पे बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं चाहूँ कि और ज़्यादा इवेंट्स हो, मैं और ज़्यादा अटेंड करूँ, मुझे और नॉलेज मिले, क्योंकि मुझे इससे ये अटेंड करके बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला, वो सीखने को मिला। कराची आर्ट्स काउंसिल की इस अदबी काविश के दूसरे रोज़ मुख्तलिफ किताबों की तकरीब रूनुमाई भी सरगर्मियों का अहम हिस्सा रही। अहमद बशीर के कुंबे, लाहौर पर कमाल और बच्चों के अदब पर भी गुफ्तो-शनीद का सिलसिला जारी रहा। इससे अहले लाहौर जहाँ खूब मुस्तफीद हुए तो वहीं उनके अदबी ज़ौक़ व शौक़ को भी खूब सराहा जाता रहा। लाहौर में जो आया इसमें बस गया, इसमें सराइकी रहते हैं, बलोची रहते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए, पूरा हिंदुस्तान यहाँ पढ़ने आता था। कराची थोड़ी मरकज़ था, 300 साल से उर्दू का मरकज़ भी लाहौर था, एजुकेशन का मरकज़ भी लाहौर, आर्किटेक्चर भी लाहौर, हेरिटेज भी लाहौर, तो लाहौर कहता लाहौर। बिलाशुबा इस शानदार अदबी सरगर्मी ने तो जैसे अहले लाहौर के दिल ही मोह लिए हों। इस हवाले से कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती कि लिटरेचर फेस्टिवल की सरगर्मियों ने जैसे लाहौर की अदबी फ़िज़ाओं को महका दिया हो, और अदब की ये मोहब्बत, चाशनी और महक इतवार की शाम तक इसी तरह महसूस की जाती रहेगी, जिससे सभी को फ़ायदा उठाना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। अलहमरा में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आपने अब देखना ये है कि हुसैन के काफिले में शामिल होना है या यजीद के काफिले में। जब लिखने वाले हजरात, आज के लिखने वाले, आज के शायर, मैं कोई वीडियो देखता हूँ या कहीं शामिल होता हूँ किसी प्रोग्राम में, तो मैं देखता ये हूँ कि जब वो कॉलेजों में जाके अपनी शायरी सुनाते हैं या कुछ लिखते सुनाते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि आगे बैठा हुआ नौजवान करे भाई इस तरह की चीखते तो पैर थे पैर रखते फिर भी निकल आए नहीं। वो सुनाओ उनको जिसमें कुछ मकसदियत हो, कोई सोच हो, कोई विजन हो। ये लोग जो हमारे दाएं बाएं बैठे हुए हैं, इन लोगों ने एक मकसद के लिए काम किया है। जो आर्टिस्ट है वो किसी भी मुआशरे का, किसी सकाफत का वो एम्बेसडर होता है। जैसे अभी मनवर सईद साहब फरमा रहे थे
اور میں ان کے ہاتھوں میں ان کے سامنے آیا تو ان لوگوں نے ایک ایک قدم پہ ہماری اصلاح کی اور ہم نے ان کی بات سنی. چونکہ کسی بزرگ کا یہ کہا ہوا اپنے پلے باندھ لیا کہ بعد ابا مراد. ایک بات صرف میں کہوں گا, غلطی نکلتے رہنا زندگی ہے, کمپلیشن موت ہے. کوئی بھی کسی بھی منصب پہ بیٹھا ہوا بندہ جب اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس فن کی, اس کام کی, اس شخص کی, اس منصب کی موت واقع ہو جاتی ہے. جو لکھنے والے ہیں ان کو ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے کہ اصغر ندیم سید کیسے اصغر ندیم سید بنے ہیں. پاپولیرٹی حاصل کرنا یاسر صاحب کو اتنا بڑا کام نہیں ہے. میں وہ سوشل میڈیا پہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے آپ پاپولر ہو سکتے ہیں. تو جو ہے نا جی لکھنے والا وہ ڈرامہ جو ہے یہ بھی لٹریچر کا بڑا اہم حصہ ہے. ہم تو اس ادب کو پلے کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ اثر انگیز. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.